حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے تو اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنوا دی۔ ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ طور پر ہونے لگ جائیں تو وہاں طاعون جیسی بیماریاں اور ایسی بیماریاں عام ہو جائیں گی جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ دوسری بات، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے یہ ارشاد فرمائی، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بات کو یوں ارشاد فرما دیا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان پر بارش برسانا روک دیتا ہے۔ اور ساتھ وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو زکوٰۃ نہ دینے کے سبب آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترتا۔ چوتھی بات، میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، ان باتوں کو آپ سونے کے قلم کے ساتھ اپنے دل پر لکھیں اور خیال کریں کہ کیا ہم ایسے ہی معاشرے میں ہیں۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں، چوتھی بات، جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال وغیرہ سب چھین لیتے ہیں۔ اور 5ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، اس 5ویں بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ہم اپنے مضمون کو سمیٹ رہے ہیں تو میرے حضور فرماتے ہیں، جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون نافذ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں تو کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان اختلافات کو پیدا کر دیتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیے ان 5 باتوں کو جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، کیا ہم ان باتوں میں اس وقت مبتلا تو نہیں؟ اگر مبتلا ہیں تو ہمیں فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر مبتلا ہو چکے ہیں اور ہمارا دھیان توبہ کی طرف بھی نہیں آ رہا تو پھر انتظار کیجئے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ 5 چیزوں کے ساتھ 5 سخت وعیدیں بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر لوگ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے تو ایسی بیماریاں آ جائیں گی جن کا پہلے نام و نشان ہم نے سنا بھی نہ تھا، اور اگر ناپ تول میں کمی ہوئی تو پھر قحط بھی آئے گا، مصیبتیں بھی آسمان سے اتریں گی، اور اگر ہم لوگوں نے زکوٰۃ کا دینا چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھیے اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو زکوٰۃ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ پھر ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں نازل کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے پھر اللہ ان پہ اور دشمن کو مسلط کر دے گا۔ کیا آج ہم عالمی سطح پر سے نہیں دیکھ رہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، مسجد ویران ہم نے کر لی، لوگوں کے حق ہم حذف کر گئے، یتیموں کو رلا کے ہم نے رکھ دیا۔ تو جب ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑے ہیں تو پھر ہم پر بھی تو دشمن مسلط ہو گئے۔ اور 5ویں بات، میرے حضور فرماتے ہیں، جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ دے یا اس کی جگہ پہ اور قانون لے آئے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ہوتے ہوئے کچھ پہ عمل کیا کچھ پہ نہ کیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اور آج ہم اختلاف کو دیکھیے تو صحیح، اپنے گھر سے لے کر مسجد تک اور مسجد سے لے کر شہر تک اور پھر ملک تک اور بلکہ عالمی سطح تک مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات کے سوا کوئی اور بات ہی نہیں رہی، اور آج مسلمان ذلت و رسوائی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ میرا رب کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے جو میرے حضور کی زبان حق ترجمان سے جاری ہوئی۔ وآخر دعوانا